السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حج کے مناسک بندگی کی تربیت۔ حج کا ہر رکن انسان کو جھکنا سکھاتا ہے۔ احرام انسان کو دنیاوی شان سے نکال دیتا ہے۔ عرفات انسان کو قیامت یاد دلاتا ہے۔ صحیح انسان کو یقین اور کوشش سکھاتی ہے، اور قربانی انسان کو اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے لیے چھوڑنا سکھاتی ہے۔ حج کا ہر قدم دل میں تقوی پیدا کرنے کی تربیت ہے۔ اب غور طلب بات یہ ہے، کیا ہماری قربانی قبول ہوئی؟ آج دل بار بار اپنے اعمال کی طرف گیا۔ میں نے سوچا، کیا ہم نے اپنی قربانیاں صرف رسم کے تحت ادا کی، یا واقعی اللہ کی رضا کے لیے؟ کیا ہمارے اندر گناہوں سے بچنے کا خوف پیدا ہوا؟ کیا عبادت کے بعد عاجزی بڑھی؟ کیا دل دنیا سے ہٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوا؟ کیونکہ عبادت کے بعد اگر دل نہ بدلے تو انسان کو اپنے عمل سے زیادہ اپنی نیت کی فکر کرنی چاہیے۔ کوشش کے بعد قبولیت کی امید۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیادیں اٹھائیں، اتنی عظیم عبادت انجام دی، پھر بھی دعا کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ آج یہ بات دل میں اتر گئی کہ مومن عمل کے بعد مطمئن نہیں ہوتا، بلکہ قبولیت کے لیے ڈرتا بھی ہے اور امید بھی رکھتا ہے۔ احساس بندگی۔ حج اور قربانی انسان کو یہ سکھاتے ہیں کہ اصل کامیابی صرف عبادت کر لینا نہیں، بلکہ عبادت کے بعد اللہ کے قریب ہو جانا ہے۔ اصل قربانی یہ ہے کہ انسان اپنی انا، خواہشات، غرور، تکبر اور دنیا کی محبت کو اللہ کے لیے قربان کر دے، اور اصل تقوی یہ ہے کہ انسان ہر حال میں اللہ کو اپنے ساتھ محسوس کرے۔ میری دعا ہے، اے اللہ ہماری عبادتوں میں اخلاص عطا فرما، ہماری قربانیوں کو قبول فرما، ہمارے دلوں میں حقیقی تقوی پیدا فرما، ہمیں ایسا ایمان عطا فرما کہ ہم ہر حال میں تیری اطاعت کرنے والے بن جائیں۔ یا رب ہماری عبادتوں کو صرف ظاہری عمل نہ دے، بلکہ انہیں ہمارے دل کی اصلاح کا ذریعہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم۔